باغ صفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت، عظیم، حسین اور جمیل نام نامی اسم گرامی سے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ دو جہاں کے سلطان، شاہ عرب، بادشاہ عجم، شہنشاہ انس و جاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تبار پہ کہ تسکین جان زار کے سارے اوقات آپ کے نام پہ قربان ہیں، اور ہماری سجدہ ریزی بھی چمک اٹھے اگر نصیب میں آپ کا در رہے۔ انتہائی ذی وقار، ذی شرف سامعین و سامعات اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں تہنیت آفری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام الحاکمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں رمضان کریم کے بابرکت لمحات میں خلوص نیت کے ساتھ، اپنی کرم نوازی اور بندہ نوازی کے ارادوں کے ساتھ قرآن حکیم کے خلاصہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پرکھنے کی توفیق خاص عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہماری جبین نیاز کو قرآن کے نور سے منور کرے۔ اللہ پاک ہماری زبان کو قرآن کی طہارتوں سے طاہر کرے، پاکیزہ کرے، اور اللہ پاک ہماری سرشت کو قرآن کے صدقے، قرآن حکیم کے صدقے بابرکت فرمائے۔ آج میں قرآن پاک کا جو پارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، اور بڑے خوبصورت، ضروری اور اعلیٰ مضامین اللہ پاک نے اس میں عطا فرمائے ہیں۔ اس میں 3 سورہ مبارکہ ہیں، 2 مکمل ہیں اور ایک کا کافی سارا حصہ اس میں موجود ہے۔ پہلی سورت سورۃ المومنون ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ سورت ہے جس میں ایمان والوں کی صفات اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ صفات ایمانیہ بیان کرنے کے بعد ان کا مقام، مرتبہ اور درجہ اس کی پہلی آیت سے واضح فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تخلیق انسانیت، جو ہماری تخلیق ہے، اس کے حوالے سے واضح پیغام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے تدبر کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے تفہم کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہے۔ پھر کیسے اللہ کریم آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اور باران رحمت کیا کرم نوازیاں لے کے آتی ہے، اس کے اوپر ارشاد ہوتے ہیں۔ زیتون جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کو ہم تیل اور سالن ان دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دونوں میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اس کے مضامین بھی اس میں بیان ہوں گے۔ دودھ کی شکل میں اللہ پاک نے ہماری ہڈیوں کو جو ایک مکمل غذا عطا فرمائی، وہ بھی اس کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیسے آپ نے کشتی بنائی، کیسے آپ نے اپنی امت کو دعوت دی، کیسے جو آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے تھے اللہ پاک نے انہیں تحفیظ عطا فرمائی، اور باقی سارے غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کے وہ پورے مکالمے جس میں وہ اللہ کریم کی اطاعت سے سرکشی کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، پھر کیسے ان پر عذاب آتا ہے، اس کا بھی مکمل تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالیف قلب کے لیے اللہ پاک نے بتایا کہ کس طریقہ سے سارے انبیاء کو دعوت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور انہوں نے وہ ہر طرح کے حالات میں سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اور سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے۔ میں سب سے پہلے آتا ہوں آپ سب کی خدمت میں آج کے اس اعلیٰ ترین خلاصہ قرآن کے پروگرام میں سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تئیں آپ کو سب سے بہتر کوئی چیز دے سکتا ہوں، ان آیات کی طرف۔ وہ 18ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ اس کے ترجمے تو بڑے ہوئے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تمام تراجم آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن ایک ترجمہ میرے استاد محترم نباز عصر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور وہ اتنا لطیف، اتنا اعلیٰ
اور اتنا مکمل ہے کہ اگر ہم اس کو کما حقہ پڑھیں، سمجھیں اور پرکھیں، یقین کریں کہ دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد ویسے تو تحقیق کے لیے آتا ہے، لیکن جب احکم الحاکمین کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو پھر تحقیق کے بعد یقین کے لیے آتا ہے، اور یقین کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ترجمہ ون لائنر ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، مجھے یقین ہے آپ کے روح کو بھی سکون ملے گا۔ آپ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے، بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ اب بامرادی پر آپ نے تفسیر میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ مومن وہ نہیں ہوتا جس کی صرف دنیا کامیاب ہو اور آخرت کامیاب نہ ہو، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی نہیں ہے جس کی دنیا کامیاب نہ ہو اور آخرت کامیاب ہو، بلکہ بامرادی مومنین کے لیے اللہ کریم کی حقیقی رحمت ہے۔ اور یہ حقیقی رحمت مومنین کو کیسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامران ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی شاندار امتی بن کے جیتے ہیں، اور اخروی زندگی میں اللہ کا نور ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے اسے بامراد کہتے ہیں، اور سچے مومن وہی ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ ان سچے مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی عرفہ بات ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین تو ہے، مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے تاکہ اس کی جبین نیاز کو اللہ کی حقیقی بندگی کی چمک، رونق اور پھبن نصیب ہو جائے۔ بالکل ہے، لیکن فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر میں اس جملے کو یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں سمجھانے کی آسانی کے لیے، یہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، یہ ابھی ہم نے بدر کے مارکے کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا آنسوؤں کا سیل رواں امت کے درد میں، دین اور ملت کی برتری کے لیے، کامیابی کے لیے، بامرادی کے لیے سلطان حسینان عالم کی نگاہ ناز سے جاری تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے نکلنے والے چشمان کے مبارک آنسو اس دھرتی کو سرفراز کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے فتح مبین کا انتظام ہو رہا تھا۔ تو یہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی سوال پوچھ لے جناب مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے، کیا کبھی آپ نے اس رب کو دیکھا جس کی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ تبسم فرما کے کہیں تب تک کبھی دوسرا سجدہ نہیں کیا جب تک پہلے سجدے میں اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ آج میرے اور آپ کے لیے دعوت ہے کہ یہ نشانیاں اگر ہم میں ہیں تو ہم سچے مومن ہیں۔ آگے فرمایا ایک تو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اور اگلی خوبی یہ ہے والذین ہم عن اللغو معرضون۔ یہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس ایک چیز کے اوپر ہمارا قابو ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، تو ہماری زندگی سے کتنے مسائل، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنی تنگ دستیاں اور کتنی ہمارے لیے رذیل چیزیں نکل جاتی ہیں۔ فرمایا ہم عن اللغو معرضون، یہ کبھی بھی غیبت کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، یہ کبھی بھی حسد اور جھوٹ کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی مجلس ہو تو یہ اعراض کر لیتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان پر اللہ کے ناپسند کلمے کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اپنی صبح کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ، اور اپنی رات کرتے ہیں سبحان اللہ العظیم کے ساتھ، اور یہی ترانے الاپتے ہوئے ان کی پوری زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک تو نماز پڑھتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اگر اللہ انہیں مال عطا فرمائے تو کیا کیفیت ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون،
یہ اپنی زکوٰۃ کو چھپاتے نہیں ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اسے کسی صورت میں بھی اپنی ادائیگی سے دور نہیں رکھتے، بلکہ اس جملے کو سمجھانے کے لیے بھی یہ کہوں تو بہتر ہے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ زکوٰۃ کے حقدار تک پہنچاتے ہیں، حقدار تک پہنچانے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور یہی ان کی عزت ہے، یہی ان کی برکت ہے کہ ان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور ان کے لقمے رحمت بن جاتے ہیں۔ آگے کیا خوبی بیان فرمائی، والذین ہم لفروجہم حافظون، اللہ اکبر کبیرہ، کہا کہ یہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، یہ ایسی پناہ میں ہیں کہ یہ اپنی عزت کی حفاظت جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے ہم نے اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھنا ہے، یہ ہوتا اللہ کے کرم سے ہے، لیکن جب ان میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میرا رب ان کو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون کے درجے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انبیاء کے علماء وارث بن جایا کرتے ہیں، یہ سچے مومن طریقت کے سارے رستوں سے حقیقت کی عزتیں پا لیتے ہیں، اور جب یہ جنت الفردوس میں جاتے ہیں تو جنت دونوں باہیں کھول کے ان کا استقبال کرتی ہے۔ یہ قبر میں جاتے ہیں، وہ 1000 سال سے بچھڑی ماں کے لفظ میں کتنی ٹھنڈک ہے، 1000 سال سے بچھڑی ماں کی طرح اپنے آنے والے اس امتی کا جو حضور کا امتی ہے، اس بندے کا جو اس کے سینے میں آتا ہے، بیٹوں کی طرح استقبال کرتی ہے، جیسے 1000 سال بعد کوئی ماں اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے۔ اس طریقے سے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ تو یہ اوصاف بیان کیے گئے، یہ اوصاف حمیدہ بھی ہیں اور درخشندہ اصول بھی۔ اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ اس سے آگے ساری آج کی سائنس کو ملا کر مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا اور آپ کا دین مکمل دین ہے، ہماری کریشن اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھیے، یہ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ احکم الحاکمین نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر کا پورا پروسیس سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک پانی کا قطرہ جو چھلکتا پانی ہے وہ آپ کی ماں کے بطن کے اندر قرار پکڑتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے تو اس قرار پکڑے ہوئے قطرے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وقت گزرتا ہے پھر ان ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑے کے اوپر اللہ ایک سکن چڑھا دیتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اللہ پاک انسان کی تخلیق کرتا ہے، پھر وہ جس مرضی رنگ میں چاہے انسان کو ڈھالے، وہ جس مرضی زینت سے اس کی زیبائی کرے، یہ اس کو ہی ہر وقت زیبا ہے، جو مرضی معاملہ ہو وہ انسان کی اس طریقے سے کریشن مکمل ہوتی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا سنو، اللہ پاک جو بھی تخلیق کرتا ہے اس سے اعلیٰ کوئی تخلیق نہیں ہے۔ پھر وہ انسان جو دنیا پر آتا ہے، جیسے آج میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، ہم سے پہلے بھی تو زمانے گزرے اور ہمارے بعد پتہ نہیں کتنے زمانے گزرنے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کہتے تھے جب میں قبرستان کے قریب سے گزرتا تو مجھے یہ لگتا کہ قبور والے مجھے یہ کہہ رہے ہوں ایک دن ہم تمہاری طرح تھے، ایک دن تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے میں عبرت کا نشان بن کے وہاں سے آگے گزرتا۔ پھر پوری زندگی گزاری ہے، جس کو جتنی بھی نصیب ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اس کا نصیب لکھا گیا ہے، اس کے رزق کی ساری تعیین وہاں سے دی گئی ہے، لیکن فرمایا کہ جب اس سارے پروسیس سے گزرو گے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اللہ نے کرم کرنا ہے، وہ وقت آنا ہے جس کو کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں، یہ موت آئے گی، کل حی میت کا حکم پورا ہوگا، ہر ذی روح نے ایک دفعہ دنیا سے جانا ہے اور پھر قیامت کے دن اس ذی روح کو اٹھایا جائے گا۔ ذی قدر و ذی شرف بہنوں بھائیوں بزرگوں، ہمیں ان تمام چیزوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے
کچھ عنوان بیان کیے سورۃ المومنون کے۔ اب سورہ نور میں اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تطہیر میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ زنا کے بارے میں واضح احکام اس میں عطا فرمائے، لعان کے بارے میں احکام اس میں عطا فرمائے، الطیبات للطیبین، پاک دامن کے لیے پاک دامن مرد ہے، اور پاک دامنہ کے لیے پاک دامن مرد اور عورت کا یہ طریقہ اللہ پاک نے اس میں عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ نگاہوں کو قابو میں رکھنا، کس طریقے سے گھروں میں داخل ہونا ہے اور اجازت کے بغیر نہیں ہونا، یہ سورہ نور کے واضح احکام ہیں۔ اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو قرآن پاک کی سورہ فرقان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے، ہم صحیح معنوں میں اس کی رحمتوں، برکتوں اور رفتوں سے اپنے دامن کو بڑھ سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا کلام